إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. لا يحس التكريم السابعين مكلما. अल्लाह जलाल सबके खालिक और मालिक और राज़िक है। वही कादिर मुतलक है। ज़मीन व आसमान को बनाने से पहले अल्लाह जलाल ने दुनिया का निज़ाम जब बनाया तो उसके साल के 12 महीने बनाए। उन 12 महीनों में अल्लाह ताला ने 4 महीने हुर्मत के बनाए। उन 4 हुर्मत के महीनों में ज़ुल्क़िअदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने बेदर पे, और चौथा हुर्मत का महीना रजब है जो शाबान से पहले और जुमादा अस्सानिया के बाद आता है। पहले 3 महीने इसको हम ज़ुल्क़िअदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम कहते हैं। चूँकि लोग इन महीनों में हज करने जाते और हज से वापस आते, तो 3 महीनों में जंग व जिदाल, लड़ाई फसाद से अपने आप को बचाते, और उन्होंने ये निज़ाम बनाया था कि महीनों में लड़ाई नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं दिया जाए। रजब में लोग चूंकि उम्रे में जाते तो इस महीने में भी जंग व जदल मना कर दिया।
اللہ عز و جلال نے جو نظام دنیا کا ترتیب دیا ہے وہی سب سے خوبصورت نظام ہے۔ اسلامی سال کا اس سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا اس کا آخری جمعہ ہے۔ ہم چند ہی گھنٹوں کے بعد ایک نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر یہ ایک مشورہ پیش کیا کہ لوگ اپنے اپنے نظام کو مضبوط کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حج کے بعد ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلا جو چاند طلوع ہوا وہ محرم الحرام کا چاند تھا۔ تو تمام صحابہ کے مشورے سے اسلامی سال کی ابتدا، جس کو ہجری سال کہتے ہیں، اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی۔ تو اسلامی اور ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کی آمد ہے اللہ جلال جو سال گزر رہا ہے اس میں کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے اور گناہوں سے درگزر فرمائے، اور آنے والے سال کو خیر و برکت کا سال بنائے۔ آج ہماری گفتگو جس کا محور 4 سے 5 نکات ہوگی، یہ محرم الحرام کیا ہے، شریعت نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے، اور بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ محرم الحرام، محرم کا مطلب ہوتا ہے جس کی حرمت بیان کی گئی، مقدس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ مہینہ مقدس ہے۔ محرم ممنوع کے معنی میں بھی ہے کہ اس مہینے میں لڑائی بڑائی اور فساد نہیں ہونا چاہیے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے اس وقت۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضله على غیره الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ محرم کے اندر جو 10 تاریخ ہے، عاشورے کا دن ہے، اللہ کے رسول اس روزے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ کیوں اہتمام کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ آپ نے پھر یہ بھی خواہش کی آخری سال ان عشت الى قابل لأصومن التاسع،
اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اور 10 تاریخ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھیں گے، ان بیچاروں کو غلطی لگ گئی، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے خبر دی ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خبر میں اگر نسخ مان لیا جائے تو کذب لازم آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح مسلم کی روایت پھر جھوٹی ثابت ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب ہوگا، جو کہ سلف صالحین کی 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 10 کا روزہ رکھا جائے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر جتنی سی روایت میں موجود ہے صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک روزہ پہلے رکھ لو یا ایک روزہ بعد میں رکھ لو، 9، 10 اور 11، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی عظمت والا ہے، 12 مہینوں میں صرف یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے نسبت اس مہینے کی اللہ کی طرف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کو تم محرم سے پکارو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس کی تیسری عظمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے سنا۔ اللہ جلال سے دعا ہے اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھ کے اپنے 1 سال کی گناہوں کی معافی لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی تناظر میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، سچا مسلمان بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اسلامی سال کے نظام کو اپنی زندگی کے نظام میں لائے۔ آج اتفاق یہ ہے کسی سے تاریخ پوچھیں تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ آج کون سی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام، جس اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اس کیلنڈر کو، اس نظام کو اپنی زندگی کے معمولات کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو جوڑا ہے تو اسلامی سال کے ساتھ اور چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ قمری نظام ہی ہے جو آپ کی عبادات کی صحیح ادائیگی کے لیے معقول اور مناسب ہے۔ اگر اس کا پتہ نہ ہو تو انسان اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتی، عید منانا چاہتے ہو تو چاند دیکھ کے بناؤ، چاند نظر آئے گا تو عید ہو۔ یہ بات ہے 29 تاریخ کی۔ اگر 29 تاریخ کا چاند نظر آ گیا ہے تو عید منا لو صبح، چاند نظر نہیں آیا تو پھر روزہ رکھ لو۔ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30، تمہیں 30 دن مکمل کرنے ہوں گے۔ وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر تمہیں 30 کا عدد مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن آج کل کے بادشاہ بیچارے جو احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہیں، وہ 10 سال کا پلانر پیش کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال فلاں تاریخ کو عید ہوگی۔ ہے، بیچاروں کو کیا پتا کہ اسلامی نظام کیا ہے۔ سرتاج رسول نے ایک لفظ بولا ہے،
چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی، نہیں آئے گا تو تمہیں 30 کا عدد مکمل کرنا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال 29 دن ہوئے اور ہر سال 30 دن ہوئے ہو، یہ رب کے فیصلے ہیں کب اس نے چاند کو طلوع کرنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کب وہ 30 دن مکمل کرواتے ہیں، کب 29 دن کے بعد عید منوانے کی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے۔ جس امت کی عید کی خوشی چاند کے ساتھ ہو، روزہ چاند کے ساتھ ہو، فطرانہ چاند کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کا ایک عظیم نظام ہے وہ چاند کے ساتھ ہو، حدیث کے الفاظ ہیں وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، جب تک ایک قمری سال نہ گزر جائے مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج کچھ لوگ تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہ دینا یہ ارکان اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہ کہتا ہے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں تو وہ کافر بھی ہو جائے، استحلال اگر سمجھتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو نماز اور زکوٰۃ پہ فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہ دی ان سے جہاد کیا، انہیں قتل بھی کیا۔ آج امت اسلامیہ اور اسلامی برادری کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، کاش مسلمان اس پیغام کو سمجھے۔ معیشت کا رونا رونے والے جو 1 سے 36 قسم کے ٹیکس لگانے پہ تو خوش ہے، انہیں اسلامی نظام کے اس عظیم ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ریاست مدینہ میں 10 سال گزارے، 10 سال میں 86 جنگیں لڑی، 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے، بھاری بھرکم بجٹ کی ضرورت تھی۔ سیدنا ابوبکر نے 2 سال خلافت کی، سیدنا عمر نے 10 سال خلافت کی، سیدنا عثمان نے 12 سال خلافت کی، سیدنا علی نے 4 سال خلافت کی، پھر سیدنا حسن نے 6 مہینے 5 دن خلافت کی، پھر سیدنا معاویہ نے 19 سال تک خلافت کی، اور ٹوٹل ان کی حکومت گورنری سمیت 40 سال ہے۔ ان سارے سالوں میں سوائے زکوٰۃ کے کوئی ٹیکس نہیں تھا، اور زکوٰۃ کو بھی ٹیکس نہیں کہا جائے گا، یہ انسان کے مال کی بڑھوتری کا سبب ہے، برکت کا سبب۔ یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، صرف زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، اس کو مضبوط کیا ہے جو اسلام نے دیا۔ زکوٰۃ اکٹھی ہوئی، کہا فقیروں میں تقسیم کر دو، رپورٹ بن کے آئی فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دے دو، رپورٹ بن کے آگے مسکین ختم ہو گئے، کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو کوئی ہے جس میں قرض ہے، اعلان کروائے گئے، رپورٹ بن کے آئی، سب کے قرضے بھی دور ہو گئے۔ کہا پھر جاؤ گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان بھی کرو کوئی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اعلان کروائے گئے، لوگوں کی شادیاں کر دی، زکوٰۃ کا مال پھر بچ گیا۔ آرڈر جاری کیا اس مال کو بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبد العزیز کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے، وہ اترے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، پھر اگلی اڑان بھرے۔ ان مسلمانوں کو کم از کم یہ تاریخ تو پڑھنی چاہیے۔ ان کو کیا پتا اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا اس کی SOPs اور انفراسٹرکچر کیسے بنایا گیا۔ یہ محمد عربی سے پوچھے جس کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، یہ صحابہ خلفاء راشدین سے پوچھئے جو ریت میں سونے والا عمر، پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والا، اور روم کی سلطنت جس کو آج مسلمان، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی ایسا روگ ہو،
لیکن لوگ سپر پاور مانتے ہیں امریکہ کو. 8 امریکہ جمع ہو احادیث کی روشنی میں 1 رومی طاقت بنتی ہے. اس کا بادشاہ جو کیسر تھا نا وہ کہتا تھا انہو قد اکل الکبدی، اور جاؤ پتہ کرو یہ عمر ہے کون، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے. کبھی اس کی تاریخ تو پڑھو، پھر نظام وضع کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کہتے کس کو ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام بھی چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے. سادہ سے نقطہ ذہن میں بٹھائیے، میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے. سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ بولے نہیں، 360 کے 65. یہ وہ سال ہے جس کو آپ عیسوی سال کہتے ہیں. قمری سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 355 یا 56. جس نے اپنی زکوٰۃ کا نظام جنوری فروری مارچ کے ساتھ جوڑا ہے وہ مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، ہو سکتا ہے پہلی صف میں بیٹھتا ہو، لا شعوری میں ہر سال 9 یا 10 دن کی زکوٰۃ چوری کرتا ہے. کیونکہ قمری سال مکمل ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ تو 355 دنوں کے بعد زکوٰۃ دے رہی تھی. یہ 10 دن اوپر ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دن کی زکوٰۃ کا چور بن جاتا ہے. اپنی زندگی کے نظام کو قمری نظام کے ساتھ جوڑیے تاکہ آپ کی عبادات صحیح ادا ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا سب سے افضل ایام دنیا کے پہلے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ 1 مارچ کو ہم حج کریں گے، وہ 10 سے کرنا پڑے گا. یہ یام تشریق کے جو روزے رکھنے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے روحانی معالج آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ذکر بھی کرتا ہوں، سجدے نوافل بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، لیکن دل سے بغض اور حسد اور عناد اور تعصب نہیں جاتا. شریعت نے اتنا کہہ دیا جو 13 14 15 چاند کی، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یذہبن وحر القلوب، اللہ اس کے دل کو حسد اور بغض اور عناد اور ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیں. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ساتھ خاص کیا. تو پہلی ذمہ داری یہ ہے محرم الحرام سے ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو قمری نظام کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں فرمائے. انہی بنیادوں پہ حضرت حافظ صاحب جو اس مرکز کے بانی تھے، انہوں نے باقاعدہ کی ڈائری بنائی تھی کہ ہم نظام جو ہے اسلامی نظام کے تحت اپنے معاملات کو چلائیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عظمتیں اور یہ نظام جو سب سے پہلے بنایا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں بنا. ان کی عظمتوں کو تسلیم کیجیے اور ان کی عظمتوں کو بیان کیجیے. ان کی عظمت کو تسلیم کیوں کی جائے؟ ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا اور بیان کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 10 وجہ. پہلی وجہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیے. آج بچہ کسی اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی سے ڈگری لیتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. لیکن یہ ڈگری جنت کی ڈگری نہیں ہے، یہ دنیا کے امتحانات پاس کرنے کی ڈگری ہے. لیکن ایک وہ ڈگری ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اور کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں